السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ انبیاء کے تعلق سے بتایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ حج کا تعارف اور اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں اور اس کے فضائل مضامین بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ سورہ حج پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بیان کروں گا۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذانی خصمانی سے لے کر وہدوا الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہذانی خصمانی سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ حج نام رکھنے کی وجہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورہ حج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ حج کے فضائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت، دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف ایک سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدے کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آئیں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی ورکعی، نیز تحاوی نے حضرت امام عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظمیت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔ سورہ حج کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کے مشروعیت، دین اسلام کی بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے۔ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی تو وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو حضرات، یہ تھی سورہ حج کی فضیلت اور مضامین۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ حج پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں بیان کروں گا۔ اگر کسی شخص کو دریا پار کرنا ہو تو کشتی پر یا جہاز پر سوار ہوتے وقت سلامتی کے لیے سورہ حج کو پڑھے، خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود کو پہنچے گا اور انشاءاللہ امن میں بھی رہے گا۔ کسی شخص کو سمندر یا دریائی سفر پر جانا ہو تو کشتی یا جہاز میں سوار ہونے سے قبل باوضو 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی جہاز یا کشتی خیر و عافیت سے منزل پر پہنچے گی اور ہر قسم کے نقصان اور ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے دشمن بھی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور آپ دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ حضرات، یہ تھے اس کے فائدے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو یار دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔